پاکستان پلس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس کا لائیو شو نیوز موڈ۔ ناظرین پی ڈی ایم کا جلسہ ہو چکا ہے ملتان میں، اور یہ جلسہ پی ڈی ایم کے پہلے جلسوں کی نسبت کامیاب رہا۔ وہ کامیاب کس طرح رہا؟ اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے ایک جو خبر وائرل ہو رہی تھی کہ جلسے میں آگ لگ گئی ہے، بلکہ آگ نہیں لگی تھی، وہ اسٹیڈیم کے باہر جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا اس کے باہر ایک ڈیپو میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ گتے کا ڈیپو تھا، اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھی بلکہ اسے وہیں تک روک لیا گیا اور وہ قابو پا لی گئی۔ اب آتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب کیوں رہا۔ چلے ویسے ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ اس جلسے میں اتنا بڑی تعداد نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی، جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک واقعی کوئی اتنا بڑا جلسہ تھا جو کہ حکومت کو تھریٹ کر سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس پر جو بحث ہو رہی تھی، پورے ملک میں بحث ہو رہی تھی، اور جس طرح اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، کور کیا جا رہا تھا، اس لحاظ سے ملتان کا جلسہ پی ڈی ایم کے پہلے والے جلسوں سے بہت کامیاب جلسہ تھا۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت نے اس دفعہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں وہ بھڑک اٹھے، اور اس کی وجہ سے جو ان کا جذبہ تھا یا ان کا حکومت مخالف بیانیہ تھا وہ پیک پر پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب ہوا۔ دوسری وجہ آصفہ بھٹو کی انٹری تھی سیاست میں۔ تو آصفہ بھٹو نے اپنی انٹری کر لی ہے اس جلسے کے ذریعے، اپنی تقریر کی ہے، انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی جو ٹنگ تھی، والدہ کا جو انداز بیان تھا، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، اور انہوں نے مینٹین بھی رکھا اسے۔ تو اس طرح سے آصفہ بھٹو کی جو سیاسی اننگز ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اس جلسے کی دوسری خاص بات یہ ہے، ایک تو آصفہ بھٹو کی انٹری ہے، دوسری خاص بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اس دفعہ 2 سلیکٹرز کا نام لیا۔ تو انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ 2 سلیکٹر۔ ایک سلیکٹر تو ظاہری بات ہے کہ آرمی چیف ہیں، یا ہمارے جو آرمی یا ہمارے فوجی ادارے کے سربراہ ہیں، یا پورا فوجی ادارہ، مطلب ان کو وہ ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دوسرا جو نئی بات ہے وہ آج انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں پروبیبلی کہہ سکتا ہوں، اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دوسرا انہوں نے سلیکٹر کس کو کہا ہے۔ دوسرا سلیکٹر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا ہے۔ تو اب مطلب وہ عدلیہ پر بھی تنقید کرنے لگ گئی ہیں۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ حکومت جو ہے وہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، تو اس پر بھی انہوں نے تنقید کی، اور اس حوالے سے کافی ہمیں آج کل حکومتی جانب سے کچھ بیانات سننے کو مل رہے ہیں۔ حکومتی جانب سے مطلب آفیشلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں، اور عمران خان بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں، لیکن کچھ جو عوامل ہیں وہ بیک ڈورز کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مبشر لقمان، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے اینکرز میں سے ایک اینکر مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اسرائیل کا ایک ٹی وی چینل ہے I-24، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل از اے گریٹ نیشن، اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ بات آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں آپ کے سامنے کیمرہ پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ
اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا۔ تو مطلب عمران خان کے یہ جو اینکرز ہیں، کچھ ایسے اینکرز ہیں جو عمران خان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ عمران خان سے اکثر اوقات ملتے بھی رہتے ہیں، ان سے مشورہ بھی لیتے رہتے ہیں، دونوں طرف مطلب دونوں طرف سے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی سنی جاتی ہے۔ تو مبشر لقمان بھی انہی اینکرز میں سے ایک ہیں، اور میں اس طرح کہتا ہوں کہ ان اینکر میں سے اول صف میں آتے ہیں، صف اول میں آتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر مبشر لقمان نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے مے بی کہ یہ حکومت کا بھی اس میں کوئی رول ہو، کہ حکومت جاننا چاہتی ہے، جیسے سعودی عرب نے ایک کہتے ہیں کہ سروے کرایا ہے، جس میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ عوام کے جذبات کیا ہیں اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس کا ریزلٹ کیا آیا، جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میجورٹی نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں سعودی عرب میں کنگڈم ہے، بادشاہت کا نظام ہے، تو اس میں میڈیا وہی کچھ بتاتا ہے جو بادشاہ بتاتے ہیں، تو کنٹرول میڈیا ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ جو سروے تھا اس کے نتائج یا وہ اس سروے کو ہی کنٹرول کیا گیا ہو، تو مطلب وہ پیور لوگوں کا پیور جو ہے لوگوں کا پیور رائے نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو وہی بات یہاں پہ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان میں عوام کے تاثرات جانچنے ہیں یا تاثرات کو کنٹرول کرنا ہے، تو اسرائیل کی بات کو تھوڑا یا آہستہ آہستہ چھیڑنا پڑے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو آج کل بہت بحث ہو رہی ہے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو یہ میرے خیال سے یہ اسی سوچ کا حصہ ہے، کیونکہ نہ تو عمران خان کی حکومت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں، اور ہو سکتا ہے کہ صبح کو آپ کو خبر ملے کہ عمران خان کی حکومت نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نہ صرف عمران خان سے بلکہ اپوزیشن سے بھی، اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں، تو سارا کچھ اقتدار کی ہی ہوس ہے۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو یو ٹرن کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے یو ٹرن لیے ہیں، ان میں سے ایک یو ٹرن انہوں نے لیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس میں نہیں جاؤں گا، میں مر تو جاؤں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چلے گئے، اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہے، پاکستان کی معاشی حالت اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ قرض کے بغیر چل سکے۔ باقی دنیا بھی جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہ بھی قرض لیتی ہیں، تو قرض لینا ہوتا ہے، چلیں اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب کچھ مہینوں پہلے ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ او آئی سی جو کہ اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جسے کہتے ہیں، جو اسلام کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو کہ اسلام کا بیانیہ پوری دنیا تک پہنچاتی ہے، کہا جا رہا تھا کہ او آئی سی اب اسلام کی اصل نمائندہ نہیں رہی، تو ہمیں بلاگ بنانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پاکستان، ترکی، ملیشیا، ایران وغیرہ صف اول میں آئے تھے کہ ہمیں نیا بلاگ بنانا چاہیے، اور اس حوالے سے کوالالمپور سمٹ بھی منعقد ہوا تھا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا پائے۔
کچھ وجوہات تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں، مطلب سعودی عرب نے پریشر ڈالا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو تب سے آہستہ آہستہ عمران خان کا یا عمران خان کی حکومت کا رویہ تھوڑا تبدیل ہوتا آ رہا ہے. اور آج یہ ہوا ہے جو کہ پہلے یہ کہتی تھی کہ او آئی سی اسلام کی نمائندہ نہیں رہی، اور اب یہ ہوا ہے کہ اچانک او آئی سی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں فارن منسٹر گئے ہیں، اور ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی بھی گئے ہیں، اور اس میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. یہ مطلب اچانک ایک قرارداد منظور ہو جانا جو کہ کشمیر کے حق میں ہو اور بھارت کو مذمت کرتی ہو یہ قرارداد، تو ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ او آئی سی کو ہی نمائندہ رہنے دیا جائے، کوئی نیا بلاگ نہ بنایا جائے، اور پھر کچھ باتیں بھی منوائی جا رہی ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری باتیں مانی جاتی ہیں تو بہت ساری باتیں منوائی بھی جاتی ہیں، تو یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہماری اپوزیشن ہے کہ وہ کس طرح یو ٹرن کی بادشاہ ہے. اب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو شہید رہنما ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کو ہینگ کیا تھا ضیاء الحق نے، اور ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو گود لیا تھا. گود اس طرح مطلب کہ انہوں نے نواز شریف کو سنبھالا، حکومت دی. تو نواز شریف ضیاء الحق کے لاڈلے کے طور پر مشہور ہیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی 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 کا ایک نظریہ بن جاتا کہ ہم نے کبھی بھی نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا، لیکن اب کیونکہ اقتدار کی بات آ رہی ہے تو اب اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے. تو یہ المیہ ہے نہ صرف پی 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 کے قیادت کے لیے بلکہ پی 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 کے فالورز کے لیے، جو پی 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 کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ایک المیہ ہے کہ اس بندے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس بندے کے بیانیے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جس نے آپ کے رہنما کو مطلب اس بندے کے بیانیے کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو کہ لاڈلا ہو ضیاء الحق کا. تو یہ المیہ ہے. اب اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان کا جو یو ٹرن ہے اس پہ آتے ہیں، پھر مریم نواز کے یو ٹرن پہ بھی آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے ابتدائی جو اجلاس تھے، میٹنگز وغیرہ ہوئی تھی، ان میں وہ کہا کرتے تھے، میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم کسی بھی ملکی ادارے کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. لیکن اب کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اگر پاکستان میں اقتدار حاصل کرنا ہے تو نواز شریف کا بیانیہ اپنانا ہوگا. تو اب آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف سے انفلوئنس ہو چکے ہیں. تو ایک ہی بیانیہ ہو رہا ہے، اب چل رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں کہ ملک کی جو ادارے ہیں وہ سلیکٹرز ہیں، بڑے بڑے ادارے جیسے عدلیہ ہے، جیسے فوج ہے، جیسے آئی ایس آئی ہے، تو ان اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اب پھر آتے ہیں مریم نواز کے یو ٹرن پہ. مریم نواز جو کہ اپنے والد کے بیانیوں کو لے کر آگے چل رہی تھی کہ فری اور شفاف الیکشنز ہوں، مطلب کہ ایسے الیکشنز ہو جو کہ عوام کی نمائندگی جس میں ہو اور اس میں کسی ادارے کا عمل دخل نہ ہو، ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ. وہ کوئٹہ کے جلسے، آئی تھنک پشاور کے جلسے کے بعد انہوں نے ایک اینکر کو
انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، مریم نواز کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے ایک اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہے اور رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے درمیان کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں. تو مطلب بات وہی آ گئی ہے کہ یو ٹرن اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یو ٹرن لیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو نہ ہم عمران خان سے کچھ امید رکھ سکتے ہیں کہ کیا کر جائیں، نہ اپوزیشن سے، نہ کسی سیاسی جماعت سے. تو یہ ساری اقتدار کی ہوس ہے جو کہ چلی آ رہی ہے. اب اگر بات کر لیں کہ ایک اور بات جو ہوئی ہے اس جلسے میں، ملتان والے جلسے میں، کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تو مبشر لقمان نے اس حوالے سے انٹرویو دیا تھا آئی ٹی وی کو، i24 جو کہ اسرائیل کا ایک چینل ہے. مبشر لقمان کی ایک میں بات بتاتا چلوں کہ مبشر لقمان عمران خان کے قریبی اینکر میں سے سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے اگر ان کا انٹرویو آ جاتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ میں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. تو اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ حکومت سے کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب اگر بات کر لیں آئی ایس آئی کی اور انڈیا کی، تو آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی رہ چکی ہے اور اس کا بجٹ ایک لیمیٹڈ بجٹ ہے، لیکن پھر بھی آئی ایس آئی کا بڑا کردار رہا ہے پاکستان کی اندرونی جو حالت ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. ملک کے اندر جو خلفشار وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ان کو آئی ایس آئی بڑا بھرپور طریقے سے کنٹرول کرتی ہے. لیکن آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے. آئی ایس آئی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک دشمن عناصر کو ان کو فرنٹ فٹ پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. تو جس طرح را کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر، پاکستان کے اندر گھس کر انفشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستانیوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. تو آئی ایس آئی وہ کام نہیں کر پا رہی. آئی ایس آئی اب آئی ایس آئی کو جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے رو پاکستان میں آ کر، را کی بات کر رہا ہوں، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ پاکستان میں آ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وغیرہ کرتی ہے، تو آئی ایس آئی کو کاؤنٹر پروپیگنڈا کرنا چاہیے اور انڈیا میں گھس کر مطلب اس طرح کے وار کرنے چاہیے. لیکن کیونکہ آئی ایس آئی کو ہمارے حکمرانوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس وجہ سے انڈیا پاکستان میں 5th جنریشن وار کو بھی ہوا دے چکا ہے اور ہم نے پھر ہماری آئی ایس آئی نے اس کو کنٹرول کیا. تو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی حکمران ہو، کوئی بھی سیاسی قیادت ہو، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایکسپیکٹ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ ساری اقتدار کی ہوس ہے اور کسی کو عوام کے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کسی کو عوام کی پریشانیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ان کو اندازہ ہے تو یہ ہے کہ ایک حکومت کو کیسے گرایا جائے اور کس طرح اقتدار حاصل کیا جائے. تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پاکستان پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. شکریہ. اللہ حافظ.